یہ گفتگو مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی جا رہی ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ جی، اسی لیے کتاب کا خود مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم حسن عباس کی کتاب پاکستان کا انتہا پسندی کی طرف بہاؤ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم اس پر باب باب بات کریں گے اور آج شروعات اس کے پہلے باب یعنی تعارف سے۔ ہم تو بڑا سوال یہی ہے کہ جو ملک ایک سیکولر لیڈر نے بنایا وہ انتہا پسندی کی طرف کیسے چلا گیا؟ کتاب اسی سوال کی جڑوں کو تلاش کرتی ہے۔ اور کتاب اب دیکھیں شروع میں ہی ایک بہت چونکا دینے والا دعویٰ کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ مصنف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی کی جڑیں 1947 یا افغان جہاد میں نہیں بلکہ تقریباً 1000 سال پرانی ہیں۔ 1000 سال؟ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ مطلب یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ کشمکش تب شروع ہوئی جب اسلام بر صغیر میں آیا۔ تو یہ کشمکش تھی کس کے درمیان؟ مصنف کے مطابق یہ تصادم تھا اسلام کے توحید پر مبنی پیغام اور ہندو مت کے ذات پات پر مبنی نظام کے درمیان۔ صحیح۔ اور اس نظریاتی خلیج کو کتاب کے مطابق صوفیہ نے پر کیا۔ انہوں نے اسلام کا ایک بہت نرم روادار چہرہ پیش کیا جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ اور یہیں سے پھر ایک رد عمل بھی پیدا ہوا ہوگا۔ بالکل، کتاب کہتی ہے کہ صوفیہ کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے ملا طبقے کو ایک طاقت کے طور پر ابھارا گیا۔ اچھا۔ اور مصنف نے ملا کی تعریف کیسے کی ہے؟ کتاب میں ملا کو ایک تنگ نظر اور نیم خواندہ شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو مذہب کی سخت تشریح کرتا تھا۔ تو یہ پہلی دراڑ تھی جو معاشرے میں پڑی۔ تو ایک دراڑ پہلے سے موجود تھی۔ جی، اور انگریزوں کے آنے سے یہ اور گہری ہو گئی۔ انہوں نے اپنی مشہور پالیسی تقسیم کرو اور شکست دو کو استعمال کیا۔ اس سلسلے میں کتاب میں ایک حیران کن واقعہ بھی ہے۔ ملاؤں نے فتویٰ دیا کہ انگریزی تعلیم حرام ہے۔ جی، اور فتویٰ صرف حرام ہونے کا نہیں تھا۔ نہیں، فتویٰ یہ تھا کہ جو انگریزی اسکولوں میں پڑھے گا اس کا نکاح اللہ کی نظر میں کالا دم ہو جائے گا۔ بالکل، یہ تو لوگوں کی ذاتی زندگیوں پر ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر بہت گہرا ہوا۔ اس ایک فتوے نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلیم اور ترقی میں ایک بہت بڑا فرق پیدا کر دیا۔ تو ایک پیٹرن بن رہا ہے۔ پہلی دراڑ اندرونی تھی ملا اور صوفی کی، دوسری بیرونی یعنی نو آبادیاتی پالیسی۔ اور یہی طاقت کا عدم توازن پاکستان کو ورثے میں ملا۔ صحیح۔ کتاب کے مطابق جناح کا اصل مقصد شاید الگ ملک بنانا تھا ہی نہیں، وہ تو متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق چاہتے تھے۔ لیکن جب پاکستان بنا تو اسے ورثے میں کیا ملا؟ ایک کمزور سیاسی قیادت، منظم اور طاقتور مذہبی جماعتیں، اور ان سب سے بڑھ کر ایک انتہائی منظم اور طاقتور فوج۔ اور یہ تضاد تو فوراً ہی سامنے آ گیا۔ جی بالکل، ایک طرف جناح کا سیکولر ویژن ہے، 11 اگست کی تقریر کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف ان کے فوراً بعد ہی علماء کا مطالبہ کہ آئین کو اسلامی بنایا جائے۔ اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر مستقبل کے تنازعات کھڑے ہوئے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ افغان جنگ کے بعد ISI نے ان مجاہدین کا رخ کشمیر کی طرف موڑ دیا۔ اچھا۔ اور یہ وہ حکمت عملی تھی جس نے ملک کی سمت ہی بدل دی۔ کتاب ان گروہوں کے لیے ایک بہت خوفناک استعارہ استعمال کرتی ہے، فرینکنسٹین کے عفریت۔ جی، مطلب یہ کہ ریاست نے انہیں ایک مقصد کے لیے بنایا تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنے بنانے والوں کے کنٹرول سے ہی باہر ہو گئے۔ تو یہ تو ایسا ہے جیسے ریاست اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیاروں کا شکار ہو گئی۔ بالکل، مصنف کا یہی استدلال ہے۔ ریاست نے انہیں ایک اثاثے کے طور پر بنایا لیکن بہت دیر بعد احساس ہوا کہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنے عزائم ہیں۔ افرید اپنی زنجیریں توڑ چکا تھا۔ تو اگر ہم اس باب کا خلاصہ کریں تو مصنف 3 بڑی وجوہات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، صوفی ملا کی تاریخی کشمکش، برطانوی راج کی پیدا کردہ تقسیم، اور پاکستان کی وہ کمزور سیاسی بنیاد جس میں طاقت سیاستدانوں کے بجائے فوج اور مذہبی طبقے کے ہاتھ میں تھی۔ تو آج کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، یہ باب واضح کرتا ہے کہ پاکستان کو پیدائش کے وقت جو طاقت کا توازن ورثے میں ملا، کمزور سیاستدان، مضبوط ملا اور سب سے طاقتور فوج، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا انتہا پسندی کی طرف یہ بہاؤ راستے سے بھٹکنا تھا یا ان تاریخی فیصلوں کے نتیجے میں یہ ایک ناگزیر منزل تھی؟
تو آج ہم جن ذرائع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک اور شاید سب سے اہم دور میں لے جاتے ہیں۔ باب کا عنوان ہے ابتدائی سال، ایک ادھورا خواب۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب ملک ابھی نوزائیدہ تھا، قائد اعظم کا انتقال ہو چکا تھا اور ایک نئے ملک کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ بنیادیں کتنی مضبوط تھیں اور وہ کون سی دراڑیں تھیں جو پہلے دن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، یہ باب دراصل ہمیں اس بنیادی کھینچا تانی کے بارے میں بتاتا ہے جو شروع سے ہی پاکستان کی سیاست کا حصہ بن گئی۔ کیسی کھینچا تانی؟ ایک طرف تو بانی پاکستان کا ویژن تھا، ایک جدید جمہوری ریاست کا جہاں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ایک بالکل مختلف نظریہ تھا جس کی قیادت علماء کر رہے تھے، جن کا مطالبہ تھا کہ ملک کا آئین خالصتاً اسلامی اصولوں پر مبنی ہو۔ اچھا۔ اور ان دو انتہاؤں کے بیچ میں پھنسی ہوئی تھی ایک سیاسی قیادت جس کے بارے میں ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ملک بنانے سے زیادہ اپنی جاگیریں اور اپنی نشستیں بچانے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ چلیں اسی قیادت سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع یہ تصویر کشی کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد جو لوگ سامنے آئے وہ زیادہ تر جاگیردار طبقے سے تھے۔ جی، اور موقع پرست بھی تھے، یا پھر ایسے موقع پرست تھے جو پاکستان کی تحریک کے بالکل آخری مراحل میں شامل ہوئے تھے جب یہ واضح ہو گیا تھا کہ ملک بننے جا رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف قیادت کی نااہلی تھی یا ان کو ورثے میں ملنے والے مسائل ہی اتنے بڑے تھے کہ کوئی بھی ناکام ہو جاتا؟ اس بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ذرائع دونوں طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مسائل واقعی بہت بڑے تھے، مہاجرین کی آباد کاری، خزانہ خالی تھا، کشمیر کا تنازع۔ جی۔ لیکن ان تحریروں میں جو بنیادی دلیل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قیادت کا اصل امتحان آئین سازی تھا۔ انہیں ملک کے لیے ایک متفقہ آئین بنانا تھا جو اس نوزائیدہ ملک کی سمت کا تعین کرتا۔ بالکل، اور اسی کام میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ آپ اندازہ کریں، آئین ساز اسمبلی کو تقریباً 18 مہینے لگے۔ 18 مہینے؟ جی، صرف ایک 1.5 صفحے کی دستاویز پیش کرنے میں، جسے قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد کا ذکر بار بار آتا ہے، یہ اتنی اہم کیوں تھی؟ مطلب یہ تو صرف 1.5 صفحے کی ایک مبہم سی دستاویز تھی، تو اس نے اتنا بڑا کردار کیسے ادا کیا؟ یہ اس لیے اہم تھی کیونکہ اس نے پہلی بار ریاست کی نظریاتی سمت کا تعین کیا۔ اچھا۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ بظاہر یہ ایک مذہبی بیان لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس نے ریاست کے سیکولر اور جمہوری کردار پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو علماء کے لیے کھولا گیا تھا اور انہوں نے اس دروازے کو کبھی بند نہیں ہونے دیا۔ اور یہ قائد اعظم کے ویژن سے تو بالکل مختلف تھا۔ بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے فروری 1948 میں امریکی عوام کے نام اپنے ریڈیو خطاب میں صاف الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان ہرگز ایک تھیوکریٹک ریاست نہیں ہوگا جسے مذہبی پیشوا چلائیں۔ یعنی ایک طرف بانی پاکستان کا واضح اعلان تھا اور دوسری طرف یہ قرارداد جس نے ابہام پیدا کر دیا۔ لیکن آئین سازی میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کیا اس کی وجہ صرف نظریاتی اختلافات تھے یا کچھ اور بھی تھا؟ نظریاتی اختلافات تو تھے، لیکن ذرائع دو بہت عملی اور آپ کہہ سکتی ہیں خود غرضانہ وجوہات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ پہلی وجہ مشرقی پاکستان کا مسئلہ تھا۔ بنگالی آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں تھے اور وہ مرکزی اسمبلی میں اپنی آبادی کے تناسب سے نمائندگی چاہتے تھے، جو کہ ان کا حق تھا۔ بالکل، لیکن مغربی پاکستان کا جاگیردار طبقہ اس کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس سے اقتدار کا توازن ان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسمبلی کے زیادہ تر اراکین ہندوستان کے ان علاقوں سے منتخب ہوئے تھے جو اب پاکستان کا حصہ نہیں تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر نئے انتخابات ہوئے تو وہ اپنی نشستیں ہار جائیں گے۔ تو انہوں نے آئین سازی کے عمل کو جتنا ممکن ہو سکا طول دیا؟ جی بالکل۔ تو جب سیاسی قیادت اس طرح کے ذاتی مفادات میں الجھی ہوئی تھی اور آئین بنانے میں ناکام ہو رہی تھی تو ظاہر ہے کوئی تو اس خلا کو پر کرے گا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک گروہ اس کے لیے بالکل تیار تھا۔ بالکل، اور یہ وہ علماء تھے جن میں سے اکثریت نے پاکستان بننے کی
مخالفت کی تھی۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، لیکن ملک بننے کے بعد وہ سب آئین کو اسلامی بنانے کے نعرے پر متحد ہو گئے۔ ان کے لیے قرارداد مقاصد ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ جی، اور اس کا پہلا بڑا مظاہرہ ہمیں 1953 کے پنجاب فسادات میں نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک اہم موڑ تھا۔ ذرائع ان فسادات کو محض ایک مذہبی احتجاج نہیں کہتے، بلکہ اسے علماء کی طرف سے اقتدار پر قبضے کی پہلی سنجیدہ کوشش قرار دیتے ہیں۔ صحیح۔ خاص طور پر جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کا نام لیا جاتا ہے، جو کبھی پاکستان کو ناپاکستان یعنی ناپاکا سرزمین کہہ چکے تھے۔ ان فسادات نے دو انتہائی خطرناک مثالیں قائم کیں۔ پہلی یہ کہ جب سول حکومت یعنی وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی حکومت حالات پر قابو پانے میں ناکام رہی تو مارشل لاء لگا دیا گیا۔ جی، لاہور میں مارشل لاء لگا دیا گیا اور فوج کو امن و امان بحال کرنے کے لیے بلایا گیا۔ یہ پاکستان کی سیاست میں فوج کی پہلی کھلی مداخلت تھی۔ اور یہ ایک ایسا نمونہ تھا جو آنے والے اشروں میں بار بار دہرایا جانا تھا۔ بالکل۔ اور دوسرا نتیجہ ان فسادات کی تحقیقات کے لیے بننے والے انکوائری کمیشن کی صورت میں سامنے آیا۔ منیر کیانی کمیشن۔ جی، نہیں نکالا کہ تعریف مشکل ہے یا پیچیدہ ہے۔ تو کیا نتیجہ نکالا؟ رپورٹ میں لکھا گیا کہ کوئی دو عالم دین اس بنیادی تعریف پر متفق نہیں ہے۔ کیا واقعی؟ جی، انہوں نے مزید لکھا کہ اگر ہم کسی ایک عالم کی تعریف کو درست مان لیں تو باقی تمام مکاتب فکر کے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا بحران ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ریاست کو آئینہ دکھایا گیا کہ جس بنیاد پر آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں اس کی کوئی ایک متفقہ تعریف ہی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا ناقابل حل تضاد تھا جو آج تک پاکستان کی ریاست کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ مذہبی دباؤ تھا جو ریاست کی نوعیت کو ہی بدلنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف سیاسی میدان میں ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ جی، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا، جس کی گتھی آج تک نہیں سلجھی۔ پھر گورنر جنرل غلام محمد جو ایک سابق بیوروکریٹ تھے، انہوں نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا، حالانکہ انہیں اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی۔ یہ تو جمہوری اصولوں کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ یہ صرف خلاف ورزی نہیں تھی، یہ دراصل سول اداروں کی تباہی کا آغاز تھا۔ غلام محمد کی اس حرکت نے یہ مثال قائم کی کہ ایک غیر منتخب سربراہ مملکت منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی افراتفری نے فوج کے لیے مزید جگہ بنائی۔ یہاں ایک اور اہم موڑ تب آیا جب غلام محمد نے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو اپنی کابینہ میں وزیر دفاع کے طور پر شامل کر لیا۔ ایک حاضر سروس آرمی چیف کابینہ کا حصہ بن گیا۔ جی، یہ پہلی بار تھا۔ فوج اب سے سرحدوں کی حفاظت نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ حکومت کے فیصلوں میں براہ راست شریک ہو گئی تھی۔ اور پھر 1954 میں تو غلام محمد نے پوری آئین ساز اسمبلی کو ہی تحلیل کر دیا، یعنی جو ادارہ پچھلے 7 سال سے آئین بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی، اور اس کے بعد جو سیاسی عدم استحکام کا دور شروع ہوا، ذرائع اسے سیاسی میوزیکل چیئرز کا نام دیتے ہیں۔ میوزیکل چیئرز؟ جی، 1956 میں ملک کو پہلا آئین تو مل گیا، لیکن یہ استحکام نہ لا سکا۔ اسکندر مرزا جو ملک کے پہلے صدر بنے، ان کے دور میں چند سالوں کے اندر 4 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ 4 وزرائے اعظم؟ حسین شہید سہروردی، آئی چندری گر، فیروز خان نون، کوئی بھی اپنی جگہ نہ بنا سکا۔ یہ ایسا لگتا تھا جیسے حکومت کرنا کسی کی ترجیح ہی نہیں تھی، بس اقتدار کی رسا کشی چل رہی تھی۔ اس دور کے سیاسی انتشار کی جو تصویر ذرائع پیش کرتے ہیں، اس کی انتہا شاید ڈھاکہ میں ہونے والے ایک واقعے سے ہوتی ہے۔ یہ پڑھ کر واقعی یقین نہیں آتا۔ وہ واقعہ اس پورے دور کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی ہوئی، اور حزب اختلاف کے اراکین نے کرسیوں اور فرنیچر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی پٹواری پر حملہ کر دیا۔ اسمبلی کے اندر؟ جی، اسمبلی کے اندر۔ وہ شدید زخمی ہوئے اور 2 دن بعد ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ کوئی عام لڑائی نہیں تھی، یہ اس بات کا علامتی اعلان تھا کہ جمہوری عمل اور سیاسی رواداری مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ صحیح۔ جب آپ پارلیمنٹ کے اندر، جو کہ جمہوریت کا سب سے مقدس ادارہ ہے، ایک دوسرے کو فرنیچر سے مارنے لگیں تو پھر جمہوریت کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔
یہ وہ لمحہ تھا جب بہت سوں کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ یہ نظام اب نہیں چل سکتا۔ جی تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ جب ہم ان ابتدائی سالوں کو دیکھتے ہیں تو ایک خواب ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ باب ظاہر کرتا ہے کہ قیادت کے خلا، ریاست کے کردار پر شدید نظریاتی ابہام اور سیاسی افراتفری نے مل کر اس ویژن کو ادھورا کر دیا جس کے لیے ملک بنایا گیا تھا۔ اس کا ایک بہت گہرا اور دیرپا نتیجہ نکلا۔ ان ابتدائی 11 سالوں میں طاقت کا جو توازن بگڑا وہ آج تک سیدھا نہیں ہو سکا۔ یعنی ایک کمزور اور خود غرض سیاسی طبقہ، ایک طاقتور اور منظم فوج جو سیاست میں اپنا کردار جائز سمجھنے لگی، اور ایک بااثر مذہبی اسٹیبلشمنٹ جو ریاست کی سمت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تو یہ صرف ایک افراتفری پر مبنی آغاز نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان بنیادی کمزوریوں کی تشکیل تھی جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کی راہ ہمیشہ کے لیے متعین کر دی۔ وہ خواب ادھورا نہ رہتا اگر اس کی بنیادیں ذاتی مفادات پر نہ رکھی جاتیں۔ اور شاید یہی وہ کمزور بنیادیں تھیں جنہوں نے ملک کے پہلے مارشل لاء کے لیے راستہ ہموار کیا۔ جی بالکل۔ اگلی نشست میں ہم اگلے باب کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ حرکیات کس طرح ملک کو ایوب خان کے دور آمریت کی طرف لے گئیں۔ ایوب خان کا دور بظاہر تو استحکام کا دور تھا، لیکن سطح کے نیچے بہت کچھ پک رہا تھا۔ اچھا؟ جی، ایک طرف تو 1960 میں ہندوستان کے ساتھ سندھ تانس معاہدہ جیسی بڑی سفارتی کامیابیاں تھیں۔ جی، پانی کا تنازع حل ہوا۔ لیکن دوسری طرف کشمیر کا مسئلہ ایک ایسی پھانس بن چکا تھا جو نہرو کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد اور گہری ہو گئی تھی۔ یہی وہ بنیادی تناؤ ہے جو آگے کے واقعات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، تو گفتگو کا آغاز 1962 کی چین بھارت جنگ سے کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ امریکہ، جو اس وقت پاکستان کا قریبی اتحادی تھا، اس نے پاکستان سے پوچھے بغیر ہی بھارت کو فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ اور یہ صرف ایک جھٹکا نہیں تھا، یہ پاکستان کی پوری سیکیورٹی سوچ کے لیے ایک زلزلے کی طرح تھا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بیٹھے پالیسی سازوں نے اسے ایک طرح کی، آپ کہہ سکتی ہیں، بے وفائی کے طور پر دیکھا کہ ہمارا اتحادی ہمارے دشمن کو مسلح کر رہا تھا۔ بالکل، اور اس وقت ایوب خان پر ملک کے اندر سے شدید دباؤ تھا کہ کشمیر پر فوجی کارروائی کی جائے، کیونکہ بھارتی فوج تو چین کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اس تحمل کے دور رس اثرات ہوئے۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اسی واقعے نے وہ ذہنیت پیدا کی جس نے 1965 کی جنگ کی بنیاد رکھی؟ بالکل یہی ہوا۔ دو باتیں ہوئیں۔ پہلی، پاکستان کے فیصلہ سازوں کو یہ احساس ہوا کہ امریکہ پر مکمل انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری، اور زیادہ اہم بات، انہیں لگا کہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ امریکی اور مغربی امداد سے بھارت کی فوجی طاقت تیزی سے بڑھ رہی تھی، تو راولپنڈی میں یہ سوچ جڑ پکڑنے لگی کہ اگر کشمیر کا مسئلہ فوجی طاقت سے حل کرنا ہے تو یہ موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ یہ اب نہیں تو کبھی نہیں والی کیفیت تھی۔ تو اس اب نہیں تو کبھی نہیں والی سوچ کے ماحول میں 1965 کے وسط میں رن آف کچھ کا تنازع ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سرحدی جھڑپ تھی، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے نکلے۔ جی، پاکستانی فوج نے وہاں بھارتی فوج کو ایک مختصر اور فیصلہ کن شکست دی۔ فوجی نقطہ نظر سے تو یہ ایک چھوٹی سی کامیابی تھی، لیکن اس کے نفسیاتی اثرات بہت گہرے تھے۔ اچھا؟ اس نے پاکستان کی فوجی قیادت میں ایک زبردست اعتماد پیدا کر دیا۔ انہیں لگا کہ ان کی فوج بھارتی فوج سے معیار میں کہیں بہتر ہے۔ تو کیا یہ ایک طرح کا اوور کانفیڈنس ٹریپ ثابت ہوا؟ کیا ایک چھوٹی سی جھڑپ کے نتائج کو ایک مکمل جنگ پر لاگو کرنے کی غلطی کی گئی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہی وہ غلط فہمی تھی جس نے آگے کا راستہ طے کیا۔ اس کامیابی نے اس خیال کو بے پناہ تقویت دی کہ کشمیر میں بھی اسی طرح کا ایک محدود فوجی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ سوچ یہ تھی کہ ایک تیز رفتار کارروائی سے کشمیر کے کچھ حصے پر قبضہ کیا جائے، اور عالمی طاقتیں مداخلت کریں گی۔ بالکل، کہ عالمی طاقتیں فوراً مداخلت کریں گی اور پھر مذاکرات کی میز پر کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی شرائط پر حل ہو جائے گا۔ اور اسی سوچ کو سیاسی حمایت بھی حاصل تھی۔
ہمارے ذرائع میں ذوالفقار علی بھٹو کے ایک خط کا ذکر ہے، 12 مئی 1965 کو ایوب خان کو لکھا گیا، جس میں وہ انہیں ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جی، بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھے اور وہ اس جارحانہ پالیسی کے سب سے بڑے حامی تھے۔ وہ ایوب خان کو قائل کر رہے تھے کہ سفارتی ذرائع سے اب کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور اب وقت آ گیا ہے کہ فوجی آپشن استعمال کیا جائے۔ رن آف کچھ کی کامیابی نے ان کے موقف کو اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ تو بھٹو کے اس مشورے کے بعد کیا عملی طور پر کوئی منصوبہ سامنے آیا؟ وہ جرأت مندانہ موقف آخر تھا کیا؟ وہ جرأت مندانہ موقف آپریشن جبرالٹر کی شکل میں سامنے آیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ پاکستانی فوج کے تربیت یافتہ کمانڈوز کو اچھا، یعنی غریلوں کے روپ میں؟ جی، غریلوں کے روپ میں کشمیر میں داخل کیا جائے گا۔ امید یہ تھی کہ وہ بھارتی فوج کے خلاف کارروائیاں کریں گے اور ساتھ ہی مقامی کشمیری آبادی کو بغاوت کے لیے اکسائیں گے۔ اس کا بنیادی مقصد کشمیر کے مسئلے کو ڈی فریز کرنا تھا۔ لیکن یہ منصوبہ تو توقع کے مطابق کامیاب نہیں ہوا، مقامی آبادی نے اس طرح ساتھ نہیں دیا جس کی امید تھی۔ بالکل، اور جب آپریشن جبرالٹر ناکام ہونے لگا تو اس کی ناکامی کو چھپانے اور بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ایک نیا اور زیادہ بڑا منصوبہ شروع کیا گیا۔ آپریشن گرینڈ سلیم؟ آپریشن گرینڈ سلیم یہ ایک روایتی فوجی عملہ تھا جس کا مقصد چھمب اور جوڑیا کے علاقوں پر قبضہ کر کے بھارتی کشمیر کو بھارت سے ملانے والی مرکزی شاہراہ کو کاٹ دینا تھا۔ اور اس کا آغاز تو بہت شاندار ہوا تھا، ہے نا؟ شاندار سے بھی بڑھ کر 1 ستمبر کو جب یہ آپریشن شروع ہوا تو پاکستانی فوج نے بھارتی دفاع کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، چھم پر قبضہ ہو گیا اور اخنور جو کہ اصل ہدف تھا بس چند میل دور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک فیصلہ کن فوجی فتح حاصل کرنے والا ہے۔ سب کچھ اتنا سیدھا لگ رہا تھا، ایک تاریخی فتح سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن پھر کچھ بہت عجیب ہوتا ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہمارے ذرائع میں موجود وہ غیر مطبوعہ خط اس پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لمحہ ہے جو آج تک فوجی تاریخ دانوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ آپریشن کے عروج پر جب فتح یقینی نظر آ رہی تھی، اچانک کمانڈ تبدیل کر دی گئی۔ میجر جنرل اختر حسین ملک جو اس پورے سیکٹر کے کمانڈر تھے اور کامیابی سے آپریشن کی قیادت کر رہے تھے، انہیں ہٹا دیا گیا۔ انہیں ہٹا کر کمانڈ میجر جنرل یحییٰ خان کو سونپ دی گئی۔ اور ہمارے پاس جو خط ہے وہ خود جنرل اختر ملک کا ہے، جو انہوں نے جنگ کے 2 سال بعد 1967 میں اپنے چھوٹے بھائی لیفٹیننٹ جنرل عبدالعلی ملک کو لکھا تھا۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ خط چونکا دینے والی تفصیلات سے بھرا ہے۔ جنرل ملک لکھتے ہیں کہ آپریشن کے پہلے دن یعنی چھمب کی فتح کے فوراً بعد ہی ان سے عملی طور پر کمان چھین لی گئی تھی، حالانکہ رسمی حکم بعد میں آیا۔ مطلب؟ انہوں نے لکھا کہ بریگیڈیئر عظمت حیات جو ایک اہم فارمیشن کی قیادت کر رہے تھے نے ان کے ساتھ وائرلیس پر رابطہ ہی منقطع کر دیا۔ جنرل ملک نے خود ہیلی کاپٹر میں ان کا ہیڈ کوارٹرز تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملے۔ ایک منٹ ذرا یہاں رکتے ہیں۔ مطلب ایک بریگیڈیئر نے اپنے ڈویژن کمانڈر سے رابطہ جان بوجھ کر منقطع کر دیا ایک جنگ کے بیچ میں؟ یہ تو یقینی نہیں آتا۔ جنرل ملک کے خط کے مطابق بالکل یہی ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگلے دن جب انہوں نے بریگیڈیئر عظمت حیات کو ڈھونڈ نکالا اور ان سے سخت باز پرسی کی تو اس نے گھبراہٹ میں جواب دیا، سر میں یحییٰ کا بریگیڈیئر ہوں۔ جنرل ملک کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ ان کے مطابق یحییٰ خان نے ایک دن پہلے ہی بریگیڈیئر سے رابطہ کر کے اسے حکم دے دیا تھا کہ وہ جنرل ملک سے مزید احکامات نہ لے۔ یہ تو سراسر سازش لگتی ہے۔ یہ کوئی عام فوجی فیصلہ نہیں تھا، یہ تو ایک اندرونی طاقت کی کشمکش کا نتیجہ لگتا ہے۔ بالکل، اس کمانڈ کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والی افراتفری نے کم از کم 24 گھنٹے ضائع کر دیے۔ پاکستانی فوج کا جو مومنٹم تھا وہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس دوران بھارتی فوج کو سنبھلنے اور اپنی دفاعی پوزیشنیں مضبوط کرنے کا موقع مل گیا۔ جب تک یحییٰ خان نے دوبارہ حملہ شروع کیا، وہ ابتدائی برتری ختم ہو چکی تھی۔ اور اخنور پر قبضہ نہیں ہو سکا؟ جی، اخنور پر قبضہ نہ ہو سکا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ تو جنگ ایک طرح کے تعطل پر ختم ہوئی اور پھر تاشقند میں امن معاہدہ ہوا۔ پاکستان میں اس پر کیا رد عمل ہوا؟ عوام میں شدید غصہ تھا، خاص طور پر مغربی پاکستان میں، جہاں لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ پاکستان جنگ جیت رہا ہے۔ تاشقند معاہدے کو ایک قومی ذلت اور شکست کے طور پر دیکھا گیا۔ ایوب خان کی مقبولیت راتوں رات ختم ہو گئی۔
جو کل تک قومی ہیرو تھے ان کے خلاف سڑکوں پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ اور اسی دوران بھٹو نے حکومت سے استعفیٰ دے دیا، جس سے وہ ایک عوامی ہیرو بن کر ابھرے۔ جی، بھٹو نے خود کو اس طرح پیش کیا جیسے وہ تاشکند میں ایک بہتر معاہدہ چاہتے تھے، لیکن ایوب خان نے دباؤ میں آ کر ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے تاشکند کے راز افشاں کرنے کا وعدہ کیا جو انہوں نے کبھی نہیں کیا، لیکن اس نعرے نے انہیں عوام میں بے پناہ مقبولیت دلا دی۔ اور فوج کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ خاص طور پر یحییٰ خان، جو اس متنازع واقعے کے مرکز میں تھے، ان کا کیا بنا؟ یہ کہانی کا ایک اور حیران کن پہلو ہے۔ جنگ کے کچھ عرصے بعد جب آرمی چیف جنرل موسیٰ خان ریٹائر ہوئے تو ایوب خان نے کئی سینئر اور قابل جنرلوں کو نظر انداز کر کے یحییٰ خان کو نیا آرمی چیف بنا دیا۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ فوج کے اندر کوئی مقبول فیصلہ نہیں تھا، لیکن یحییٰ نے آرمی چیف بنتے ہی اہم عہدوں پر اپنے وفادار افسران کو تعینات کرنا شروع کر دیا۔ یہ فوج میں ایک نئے کلچر کا آغاز تھا، جہاں ذاتی وفاداری کو قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارت پر فوقیت دی جانے لگی۔ تو جو بیج 1965 میں بوئے گئے تھے، ان کا پھل ایوب خان کو چند سال بعد ملا۔ ان کا زوال کیسے ہوا؟ زوال کا آغاز 1968 میں طلباء کے مظاہروں سے ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیل گئے۔ پھر سیاستدان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ایئر مارشل اصغر خان اور جسٹس مرشید جیسی معتبر شخصیات بھی کھل کر ایوب خان کے خلاف سامنے آ گئیں۔ اور جب حالات قابو سے باہر ہونے لگے تو ایوب خان نے فوج سے مدد مانگی؟ جی، انہوں نے اپنا آخری پتہ کھیلا، فوج سے مدد مانگی۔ اور ان کے اپنے بنائے ہوئے آرمی چیف یحییٰ خان نے کیا کیا؟ یحییٰ خان نے صاف انکار کر دیا۔ ایوب خان نے ان سے کہا کہ بڑے شہروں میں جزوی مارشل لا لگا دیں، لیکن یحییٰ نے کہا کہ یا تو پورے ملک میں مکمل مارشل لا لگے گا یا کہیں بھی نہیں۔ یہ دراصل طاقت کی منتقلی کا ایک واضح اشارہ تھا۔ ایک سیاسی چال تھی۔ بالکل، ایک سیاسی چال تھی۔ اس نے ایوب خان کو بتا دیا کہ اب فوج ان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے چیف کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ایوب خان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا؟ کوئی راستہ نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ 25 مارچ 1969 کو انہوں نے قوم سے اپنے آخری خطاب میں استعفیٰ دے دیا اور اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا، اور اس طرح پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم دور کا خاتمہ ہوا۔ آج کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ 1965 کی جنگ صرف دو ملکوں کے درمیان ایک فوجی تصادم نہیں تھی۔ یہ بدلتے ہوئے عالمی اتحاد، اسٹریٹجک غلط فہمیوں اور سب سے بڑھ کر ملک کے اندر اقتدار کی ایک بے رحم کشمکش کا نتیجہ تھی۔ خاص طور پر آپریشن گرینڈ سلیم کے دوران کمانڈ کی تبدیلی، جیسا کہ جنرل ملک کے خط سے ظاہر ہوتا ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس نے شاید نہ صرف جنگ بلکہ پاکستان کی پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بالکل، اور یہیں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک حتمی سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں وہ ہمیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتے ہیں، اگر آپریشن گرینڈ سلیم کے دوران وہ کمانڈ تبدیل نہ کی جاتی، اگر جنرل اختر ملک کو اپنا منصوبہ مکمل کرنے دیا جاتا اور وہ اخنور پر قبضہ کر لیتے، تو کیا آج کشمیر اور اس پورے خطے کی تاریخ اور جغرافیہ مختلف ہو سکتا تھا؟ تو آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے باب پر بات کر رہے ہیں جو بہت نازک اور تکلیف دہ ہے، یعنی 1971 میں ملک کا ٹوٹ جانا۔ ہمارے سامنے حسن عباس کی کتاب پاکستان کا انتہا پسندی کی طرف بہاؤ کا چوتھا باب ہے، جنرل یحییٰ اور پاکستان کی تقسیم۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سے بڑے فیصلے اور ناکامیاں تھیں جن کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا۔ یہ ایک سیاسی طوفان تھا جس کے پیچھے کئی عوامل تھے، جیسے بنگالی قوم پرستی کا ابھار، مغربی پاکستان کی بے حسی، اور پھر سب سے بڑھ کر 1970 کے انتخابات کے بعد قیادت کی ناکامی۔ صحیح، تو آئیے 1970 کے انتخابات سے شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے شاید سب سے شفاف انتخابات تھے، لیکن ان کے نتائج نے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، اور یہاں معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ یہ تھی کہ کسی بھی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملے گی، مطلب ایک معلق پارلیمنٹ بنے گی اور فوج کا کردار ایک ثالث کے طور پر برقرار رہے گا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جی، ہوا بالکل اس کے برعکس۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے کلین سویپ کیا، اور یہاں مغربی پاکستان میں بھٹو کی پیپلز پارٹی نے۔
اور یہ صرف ایک انٹیلیجنس ناکامی نہیں تھی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بنگالی عوام کے جذبات سے کتنی بے خبر تھی۔ اچھا، تو جب مجیب کو اتنی بڑی جیت ملی، ان کا رویہ بھی سخت ہو گیا۔ کتاب میں ذکر ہے کہ جب یحییٰ خان ان سے ملنے ڈھاکہ گئے تو وہ ایک بالکل بدلے ہوئے انسان تھے، اپنے پچھلے وعدوں سے پھر رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ مشہور 6 نکات اتنے متنازع تھے؟ یہی تو سب سے اہم سوال ہے۔ بظاہر تو وہ 6 نکات صوبائی خود مختاری کا مطالبہ تھے، لیکن ان کی تشریح علیحدگی تک بھی کی جا سکتی تھی۔ مثلاً مینڈیٹ مل گیا ہے تو ان کا رویہ اب اور سخت ہو گیا۔ یعنی وہ ایک کمزور وفاق سے بات شروع کر کے ایک کانفیڈریشن تک پہنچ گئے تھے۔ جی، اور کانفیڈریشن کا مطلب عملی طور پر یہ تھا کہ دونوں حصے تقریباً آزاد ممالک کی طرح ہوں گے۔ مغربی پاکستان کے لیے یہ تقسیم کے برابر تھا، لیکن یہاں صرف مجیب ہی ایک کردار نہیں تھے، بھٹو نے بھی بہت سخت موقف اپنایا۔ ان کا وہ مشہور نعرہ ادھر ہم ادھر تم، اس نے مفاہمت کے تقریباً سارے راستے بند کر دیے۔ ان مطالبات کو سن کر تو لگتا ہے کہ مفاہمت کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ کیا فوجی کارروائی کے علاوہ کوئی راستہ تھا ہی نہیں؟ دیکھیں، مذاکرات کا جو آخری دور تھا وہ مکمل ناکام ہو گیا جب مجیب نے یہ مطالبہ کیا کہ اقتدار مرکز کے بجائے دونوں صوبائی اسمبلیوں کو الگ الگ منتقل کیا جائے۔ یحییٰ کے لیے یہ آخری حد تھی۔ تو اب سوال یہ نہیں تھا کہ پاکستان متحد رہے گا یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ علیحدگی پرامن طریقے سے ہوگی یا خونی خانہ جنگی سے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کتاب میں ایک ایسی تفصیل ہے جسے پڑھ کر واقعی یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جس وقت ڈھاکہ میں جنرل نیازی ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے، ملک 2 ٹکڑے ہو رہا تھا، اس وقت ملک کا سربراہ کیا کر رہا تھا؟ یہ منظر بہت چونکا دینے والا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی شرمناک اور ہوش ربا واقعہ ہے۔ جب 93,000 فوجی ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال رہے تھے، جنرل یحییٰ پشاور میں اپنے نئے گھر میں ایک پارٹی میں مصروف تھے، اور کتاب کے مطابق مبینہ طور پر اس قدر نشے میں تھے کہ ان کے ملٹری سیکریٹری کو انہیں سہارا دینا پڑا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اعلیٰ ترین قیادت حقیقت سے کس قدر لا تعلق ہو چکی تھی۔ تو آخر میں ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ یہ سیاسی غلط فہمی، قیادت کی انا پرستی اور ایک نازک لمحے میں مکمل ناکامی کا ایک مجموعہ تھا۔ بالکل، یہ صرف ایک حوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک سیاسی اور اخلاقی شکست تھی جس کی بہت بھاری قیمت قوم نے ادا کی۔ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جب لیڈرشپ دور اندیشی کے بجائے ذاتی انا کو ترجیح دیتی ہے تو ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ ماخذ یحییٰ، بھٹو اور مجیب تینوں کی ناکامیوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے، لیکن یہ سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب ایک ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر رکھی گئی ہو تو کیا ہوتا ہے جب وہ نظریہ مختلف قومیتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھنے میں ناکام ہو جائے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ بالکل۔ 1971 کی جنگ کے بعد جب ملک ایک طرح کی مایوسی میں تھا، بھٹو روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کے ساتھ ایک امید بن کر ابھرے۔ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، خاص طور پر حسن عباس کی کتاب، وہ ان کی شخصیت کے تضادات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا محور بھی ہے۔ ایک طرف وہ کرشماتی لیڈر جو عوام کو متحرک کر رہا تھا، اور دوسری طرف ایک انتہائی سخت گیر حکمران۔ یہ دونوں روپ ایک ہی شخص میں کیسے جمع تھے؟ آج ہم اسی پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں ان کے اقتدار پر گرفت سے۔ صدر اور سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنتے ہی انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے یحییٰ خان کے جو قریبی جرنیل تھے ان کو فارغ کیا، اپنی گرفت مضبوط کی۔ اچھا، یہ جو جرنیلوں کو ہٹانے کی بات ہے، ہمارے ذرائع اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک ذہین سیاسی چال تھی یا کچھ اور؟ تو یہ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی چال تھی، لیکن دوسری طرف اس میں ایک خوف کا عنصر بھی تھا۔ خوف کس بات کا؟ کہ کوئی اور طاقتور نہ ہو جائے۔ انہوں نے صرف یحییٰ کے ساتھیوں کو ہی نہیں بلکہ ان فوجی افسران کو بھی جبری ریٹائر کر دیا جنہوں نے انہیں اقتدار میں لانے میں مدد کی تھی۔ اچھا۔ اور اسی ذہنیت کے تحت انہوں نے فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی FSF بنائی۔ FSF، اس کے بارے میں تھوڑا اور بتائیں، یہ پولیس یا فوج سے کیسے مختلف تھی؟
دیکھیں، ایف ایس ایف ایک طرح سے ان کی ذاتی وفاقی پولیس فورس تھی جو براہ راست ان کو جوابدہ تھی۔ اسے روایتی کمانڈ سٹرکچر سے باہر رکھا گیا تھا۔ تو اسے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا تھا؟ بالکل، ذرائع یہی کہتے ہیں کہ اسے سیاسی مخالفین کو دبانے، جلد سے جلوسوں کو روکنے اور جو بھی اختلاف رائے تھا اسے کچلنے کے لیے بڑی آسانی سے استعمال کیا گیا۔ لیکن اسی شخصیت کا ایک دوسرا بالکل مختلف رخ بھی تھا، 1973 کا آئین۔ بلا شبہ ایک متفقہ آئین دینا کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اور یہی تو تضاد ہے۔ جی، اور یہ ان کی سیاست کا سب سے بڑا تضاد بھی دکھاتا ہے۔ ایک طرف وہ تمام جماعتوں کو، اپنے سخت ترین مخالفین کو بھی آئین پر متفق کر رہی تھیں۔ یہ ایک جمہوری روح تھی۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف اسی دور میں وہ ایف ایس ایف جیسی تنظیموں کے ذریعے اپنی طاقت کو بے پناہ بڑھا رہی تھیں۔ تو ایک ہی سانس میں جمہوریت کی بنیاد بھی رکھ رہی تھیں اور اسے کمزور کرنے کے بیج بھی بو رہی تھیں۔ سفارتی محاذ پر شملہ معاہدہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی مانا جاتا ہے۔ جی بالکل، 90,000 سے زائد جنگی قیدیوں اور ہزاروں مربع میل علاقے کو مذاکرات کی میز پر واپس لانا، وہ بھی بغیر کوئی بڑی رعایت دیے، یہ ایک بہت بڑی سفارتی جیت تھی۔ اور ایٹمی پروگرام بھی تو اسی دور میں شروع ہوا۔ جی، امریکی دباؤ کے باوجود پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنا بھی ان کے دور کا ایک بہت بڑا اور آپ کہہ سکتی ہیں جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ لیکن کیا شملہ معاہدے پر تنقید بھی ہوئی تھی کہ شاید کشمیر کے مسئلے پر کچھ زیادہ لچک دکھا دی گئی؟ ہاں، یہ تنقید بالکل موجود تھی، خاص طور پر دائیں بازو کی جماعتوں کی طرف سے۔ ان کا خیال تھا کہ کشمیر کو دو طرفہ معاملہ قرار دے کر بھٹو نے بین الاقوامی فورمز پر جانے کا راستہ محدود کر دیا ہے۔ اچھا۔ لیکن بھٹو کا استدلال یہ تھا کہ اس وقت اولین ترجیح اپنے قیدیوں اور زمین کی واپسی تھی، جس میں وہ کامیاب رہے۔ یہاں ایک بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک لیڈر جو روٹی، کپڑا اور مکان جیسے عوامی نعرے پر آیا، اس نے 1974 میں احمدی برادری کے خلاف اتنی بڑی آئینی ترمیم کیسے کر دی؟ ذرائع کے مطابق یہ ایک خالص سیاسی فیصلہ تھا۔ اس وقت ملک میں مذہبی جماعتوں کی طرف سے شدید احتجاجی تحریک چل رہی تھی۔ تو بھٹو نے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کیا؟ جی، انہیں لگا کہ وہ اس ترمیم کے ذریعے اس طوفان کا رخ موڑ سکتی ہیں۔ لیکن کتاب کے مصنف اسے ایک ایسا فیصلہ قرار دیتی ہیں جس نے ریاست اور مذہب کے تعلق کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور ملک میں تقسیم کے ایسے دروازے کھول دیے جو آج تک بند نہیں ہو سکے۔ اور شاید یہی تضادات تھے جو بالآخر ان کے زوال کا سبب بنے، جس کا آغاز 1977 کے انتخابات سے ہوا۔ بالکل، انہوں نے وقت سے پہلے انتخابات کا اعلان کیا تو تمام اپوزیشن جماعتیں دائیں بازو سے لے کر بائیں بازو تک سب پی این اے کے پلیٹ فارم پر متحد ہو گئیں۔ اور پھر دھاندلی کے الزامات لگے، بہت بڑے پیمانے پر، جس کے بعد ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ بھٹو نے اس تحریک کو توڑنے کے لیے شراب پر پابندی اور جمعے کی چھٹی جیسے اسلامی نعروں کا سہارا لیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور پھر فوج کا کردار فیصلہ کن ہو گیا۔ لاہور میں وہ جو واقعہ ہوا، جی، جب 3 بریگیڈیئرز نے نہتے شہریوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ وہ بھٹو کی حکومت کے خاتمے کا آغاز تھا۔ اور اسی سے جنرل ضیاء الحق کو موقع مل گیا۔ بالکل، 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ ہوا اور بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو آخر میں ہم بھٹو کی میراث کو کیسے دیکھیں؟ ایک طرف وہ لیڈر جس نے پہلی بار غریب اور پسے ہوئے طبقے کو ایک زبان دی، جی انہیں مراد یافتہ طبقے کے خوف سے نجات دلائی، اور دوسری طرف وہی لیڈر جو اپنے انقلابی وعدوں سے پیچھے ہٹ کر آخر میں خود اسی جاگیردارانہ نظام کا حصہ بن گیا جسے وہ چیلنج کرنے آیا تھا۔ یہی تضاد بھٹو کی شخصیت اور ان کی سیاست کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور یہی ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، ایک ایسا رہنما جو عوام کو بااختیار بنانے اور سماجی انصاف کا وعدہ کرتا ہے، وہ خود انہی طاقتور ڈھانچوں کا اسیر کیسے ہو جاتا ہے جنہیں وہ ختم کرنے آیا تھا؟ یہ تضاد پاکستان میں طاقت، سیاست اور اصلاحات کی جدلیات کے بارے میں کیا سوالات اٹھاتا ہے؟ آج ہم حسن عباس کی کتاب پاکستان کا انتہا پسندی کی طرف بہاؤ کے 6 باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے جنرل ضیاء الحق، ملک کی نئی تعریف۔
جی، اور یہ صرف ایک باب نہیں ہے، یہ ایک پورے دور کی کہانی ہے جس نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ضیاء کے وہ 11 سال صرف ایک فوجی امیریت نہیں تھے، یہ ملک کی روح کو بدلنے کی ایک کوشش تھی۔ اور اس کہانی کا آغاز ایک گہری ستم ظریفی سے ہوتا ہے، ضیاء کا عروج اور بھٹو کا زوال۔ ہاں، وہ اٹک سازش کیس والی کہانی تو کمال ہے۔ ضیاء نے بھٹو کو یقین دلایا کہ میں اپنے وزیر اعظم کے خلاف سازش کرنے والوں کو سخت ترین سزا دوں گا۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ بھٹو، جو خود اتنے منجھے ہوئے سیاستدان تھے، وہ اتنی کھلی چاپلوسی کے جال میں کیسے آ گئے؟ دیکھیں، یہی تو اس معاملے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ بھٹو شاید خود کو چالاکی میں بے مثال سمجھتے تھے۔ انہیں لگا کہ وہ ضیاء جیسے ایک جونیئر آفیسر کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کئی سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے ضیاء کو آرمی چیف بنایا۔ یہ سوچ کر کہ یہ شخص ان کا وفادار رہے گا۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی غلطی تھی جس کی قیمت تو پھر انہیں اپنی جان سے ادا کرنی پڑی۔ تو ضیاء نے صرف ایک سیاسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے بھٹو کے خلاف جو عوامی جذبات تھے ان کو بھی ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا۔ جی، انہوں نے دیکھا کہ اسلامی نعرے نے عوام کو سڑکوں پر متحرک کیا ہے، اور انہیں احساس ہوا کہ وہ اسی ہتھیار کو اپنی حکومت کی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ یہ تو سیاسی جوڈو کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہاں، بھٹو مخالف تحریک کی توانائی کو خود بھٹو اور ان کے حامیوں کے خلاف استعمال کیا۔ یہ صرف اقتدار میں رہنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ریاست کی ایک نئی تعریف کا منصوبہ تھا۔ اور جب بھٹو راستے سے ہٹ گئے تو ضیاء نے پاکستان کے قانونی اور سماجی تانے بانے کو ہی بدلنا شروع کر دیا، جی، اسلامائزیشن کا دور۔ جس کے اثرات آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہاں، اور یہ تبدیلیاں بہت گہری تھیں۔ انہوں نے توہین رسالت کے قانون کو سخت کیا، احمدی برادری کے خلاف آرڈیننس جاری کیے، جس نے انہیں قانونی طور پر اپنے عقائد پر عمل کرنے سے روکا۔ بالکل، لیکن بات صرف اقلیتوں تک محدود نہیں تھی۔ تو پھر اس کی زد میں کون آیا؟ عدلیہ جیسے ادارے کیسے متاثر ہوئے؟ انہوں نے عدلیہ کو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر یعنی PCO کے ذریعے قابو کیا۔ PCO تو کسی بھی آمر کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ درست، یہ آپ کو آئین معطل کر کے اپنی مرضی کا قانون نافذ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ضیاء نے ججوں کو آئین کے بجائے اپنے PCO کے تحت نیا حلف اٹھانے پر مجبور کیا۔ اور جنہوں نے انکار کیا؟ انہیں سیدھا گھر بھیج دیا گیا۔ پیغام صاف تھا، قانون حکمران کے تابع ہے، حکمران قانون کے نہیں۔ اس کی ایک بہت تکلیف دہ مثال نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کی کہانی ہے۔ جی، ایک عالمی سطح کے سائنسدان، لیکن انہیں اپنے ہی ملک میں وہ عزت نہیں ملی جس کے وہ حقدار تھے، صرف ان کے عقیدے کی وجہ سے۔ اور یہ سوچ صرف قوانین تک ہی نہیں رہی، اس نے اداروں کی ساخت کو بھی بدلا ہے نا؟ بالکل، فوج میں افسروں کی بھرتی کا معیار ہی بدل گیا، اہلیت سے زیادہ مذہبی رجحان کو دیکھا جانے لگا۔ وہ ایچیسن کالج کے پرنسپل والا خط؟ ہاں، وہ ایک مشہور مثال ہے جس میں انہوں نے شکایت کی کہ فوج نے ان کے تمام 26 قابل امیدواروں کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ ادارے کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ اور معاشرتی سطح پر مدارس کے نیٹ ورک کو فروغ دیا گیا، خاص طور پر افغان سرحد کے قریب۔ یقیناً، اس کا مقصد دوہرا تھا، ایک تو معاشرے میں اپنی پسند کی مذہبی سوچ کو فروغ دینا، اور دوسرا افغان جنگ کے لیے نظریاتی طور پر پرجوش نوجوان تیار کرنا۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر افغانستان پر سوویت حملے نے ضیاء کے لیے جیسے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، ایک عالمی سطح پر تنہا آمر اچانک مغرب کا سب سے اہم اتحادی بن گیا۔ یہ ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا۔ مجھے وہ قصہ ہمیشہ حیران کرتا ہے جب امریکی صدر کارٹر نے $400 ملین کی امداد کی پیشکش کی اور ضیاء نے اسے مونگ پھلی کہہ کر ٹھکرا دیا۔ اچھا، اتنا اعتماد کہاں سے آیا؟ یہ اعتماد اس احساس سے آیا کہ مغرب کو ان کی ضرورت ہے۔ وہ جانتے تھے کہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور وہ اس کی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہی چال نے انہیں فوجی عامر سے آزادی کا محافظ بنا دیا، اور افغان جنگ ان کی حکومت کے لیے آکسیجن بن گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ضیاء کا دور صرف ایک آمریت نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کی سماجی اور ادارہ جاتی بنیادوں کو اثر نو تشکیل دینے کا ایک منصوبہ تھا، جس کے نقوش آج بھی گہرے ہیں۔ بالکل، اور یہ باب ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ضیاء نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کیا اور معاشرے میں ایسی تقسیم اور عدم برداشت کے بیج بوئے جن کی فصل شاید ہم آج کاٹ رہے ہیں۔ جی، کیا پاکستان کو آج جس انتہا پسندی کا سامنا ہے اس کی جڑیں اسی دور میں پیوست ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دشرے کا جائزہ لے رہی ہیں جو شروع تو جمہوریت کی ایک بہت بڑی امید سے ہوا تھا، لیکن اس کا اختتام مایوسی اور ایک بار پھر فوجی آمریت پر ہوا۔ ہم بات کر رہے ہیں 1988 سے 1999 کے دور کی۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد ملک نے آپ سمجھیں کہ 11 سال بعد جمہوریت کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا۔ اور اس دور کی کہانی اصل میں دو بڑے سیاسی حریفوں کے گرد گھومتی ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف بے نظیر بھٹو تھیں جنہیں اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی میراث ملی تھی اور عوام ان سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور دوسری طرف تھے میاں نواز شریف جو ضیاء دور میں ابھرے اور اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر جمہوریت کی یہ واپسی اتنی اتھل پتھل والی کیوں ثابت ہوئی، اور اقتدار کی اس کشمکش میں وہ کون سے تین بڑے کھلاڑی تھے: صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف، جی، جسے ٹروئیکا کہا جاتا تھا۔ اور سب سے اہم بات، اس دہائی کے فیصلوں نے پاکستان کے مستقبل پر، خاص طور پر شدت پسندی کی طرف جھکاؤ پر کیا اثر ڈالا؟ بالکل، اور اس تجزیے کے لیے ہم بنیادی طور پر حسن عباس کی کتاب پاکستان کا انتہا پسندی کی طرف بہاؤ کا 7واں باب استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہی ہے جمہوریت کی واپسی، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف۔ یہ باب اس دور کے سیاسی ڈرامے کی اندرونی کہانیوں کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں 1988 سے۔ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنتی ہیں۔ عوام کی امیدیں تو عروج پر تھیں۔ 11 سال کی آمریت کے بعد یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ بہت بڑی تبدیلی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اقتدار انہیں مکمل طور پر دیا گیا تھا؟ یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں، یہی تو اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ انہیں اقتدار پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا۔ کتاب کے مطابق ان پر کچھ شرائط عائد کی گئی تھیں۔ انہیں یقین دہانی کرانی پڑی کہ وہ خارجہ پالیسی، خاص طور پر افغانستان کے معاملے اور ملک کے ایٹمی پروگرام سے دور رہیں گی۔ اچھا، جی ہاں، یہاں تک کہ فوج کے اندرونی معاملات جیسے افسران کی ترقیوں اور تبادلوں میں بھی مداخلت نہ کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ایک منٹ، مطلب وہ وزیر اعظم تو تھیں، لیکن ملک کے سب سے اہم شعبوں پر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا؟ یہ تو ایک ایسی جمہوری حکومت ہوئی جس کے پر پہلے دن سے ہی کاٹ دیے گئے تھے۔ بالکل، اور اسٹیبلشمنٹ صرف شرائط لگا کر ہی نہیں رکی۔ اس وقت کے ISI چیف جنرل حمید گل نے بے نظیر بھٹو کے سیاسی مقابلے کے لیے ایک اتحاد بھی کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI بنایا، جس کا واضح مقصد نواز شریف کو ایک متبادل اور مضبوط لیڈر کے طور پر سامنے لانا تھا۔ یہ تو سیاست میں کھلی مداخلت تھی۔ جی، حسن عباس لکھتے ہیں کہ جنرل حمید گل اور اس وقت کے DG ملٹری انٹیلیجنس جنرل اسد درانی دونوں نواز شریف کو اپنی ایجنسی کی پیداوار سمجھتے تھے۔ اور جنرل حمید گل کا وہ مشہور جملہ تو آج بھی یاد کیا جاتا ہے کون سا؟ کہ ہم جلال آباد تو فتح نہ کر سکے لیکن پنجاب کو بچا لیا۔ ہاں، بالکل۔ یہ جملہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کی پوری طرح عکاسی کرتا ہے۔ جی، اور اس سوچ کا نتیجہ وہی نکلا جس کی توقع تھی۔ صرف 20 مہینوں کے بعد اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی 8ویں ترمیم کا وہ اختیار استعمال کیا 58(2)B۔ جی، 58(2)B اور کرپشن کے الزامات لگا کر بے نظیر کی حکومت ختم کر دی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ کامیاب رہا، بے نظیر بھٹو کو ہٹا دیا گیا، لیکن کیا ان کے منتخب متبادل نواز شریف کے لیے راستہ آسان تھا؟ نواز شریف 1990 کے انتخابات جیت کر وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے آتے ہی معاشی میدان میں بڑی تبدیلیاں شروع کی۔ مطلب یہ صرف حکومتی فیصلے نہیں تھے، یہ پاکستان کی معاشی روح کو بدلنے کی کوشش تھی۔ اچھا، 70 کی دہائی کی نیشنلائزیشن کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ ایک حکومت اتنے بڑے پیمانے پر نجی شعبے کو آگے لا رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی نظریاتی تبدیلی تھی۔ لیکن ان کا دور بھی تنازعات سے پاک نہیں رہا۔ خاص طور پر پنجاب میں کوآپریٹو بینکوں کا ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا۔ جی ہاں، اس اسکینڈل میں ہزاروں غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوب گئی، جس سے حکومت کی ساخت کو شدید نقصان پہنچا۔ اور اسی دوران ایک اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ خلیجی جنگ والا؟ جی، جب خلیجی جنگ شروع ہوئی تو حکومت نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس وقت کے آرمی چیف
جنرل اسلم بیگ نے اسٹریٹجک ڈیفائنس کا نعرہ لگا دیا۔ آسان لفظوں میں یہ آرمی چیف کا اپنی ہی حکومت کی خارجہ پالیسی سے عوامی سطح پر اختلاف کا اعلان تھا، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ فوج خارجہ پالیسی پر اپنا کنٹرول کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اس اندرونی کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1993 میں تاریخ نے خود کو دہرایا۔ یعنی صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی انہی الزامات پر برطرف کر دیا۔ یہ تو کمال ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ وزیر اعظم کو بھی اسی صدر نے گھر بھیج دیا جس نے بے نظیر کو بھیجا تھا۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس نظام میں کوئی بھی وزیر اعظم محفوظ نہیں تھا۔ یہی اس دور کی حقیقت تھی۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنی، لیکن اس بار ان کے لیے چیلنجز پہلے سے بھی زیادہ بڑے تھے۔ افغانستان میں طالبان ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہے تھے، جس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ اور ملک کے اندر بھی تو تحریکیں چل رہی تھیں۔ جی، سوات اور مالاکنڈ جیسے علاقوں میں صوفی محمد کی تحریک نفاذ شریعت محمدی یعنی TNSM جیسی انتہا پسند تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں۔ اور ان تمام سیاسی چیلنجز کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی میں بھی ایک طوفان آ گیا۔ سپٹمبر 1996 میں ان کے اپنے بھائی مرتضی بھٹو کو کراچی میں ایک متنازع پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس نے ان کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان پر سیاسی دباؤ تو تھا ہی، لیکن ذاتی طور پر بھی وہ ٹوٹ گئیں۔ ان پر یہ الزام لگنے لگا کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کی ذمہ دار ہیں، جس نے ان کی پوزیشن کو بہت کمزور کر دیا۔ اور ستم ظریفی کی انتہا دیکھیں، اس بار ان کی حکومت کو صدر فاروق لغاری نے برطرف کیا، جنہیں بے نظیر نے خود چن کر صدر بنوایا تھا۔ صحیح۔ الزامات وہی پرانے تھے، کرپشن، بد انتظامی، اور اس بار مرتضی بھٹو کے قتل کا الزام بھی شامل تھا۔ یوں بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکا۔ اس کے بعد 1997 کے انتخابات ہوئے اور اس بار نواز شریف کو ایک ایسی کامیابی ملی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہیوی مینڈیٹ جسے کہا گیا۔ جی، انہیں پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ملی۔ تو نواز شریف اس بار پوری طاقت کے ساتھ واپس آئے۔ وہ یقیناً یہ سوچ کر آئے ہوں گے کہ اب وہ اس ٹروئیکا کے نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ بالکل، اور انہوں نے آتے ہی بڑے فیصلے کیے۔ سب سے پہلا اور بڑا قدم آئین میں 13ویں ترمیم تھی، جس کے ذریعے انہوں نے صدر کے پاس حکومت برطرف کرنے کا اختیار، یعنی آرٹیکل 58(2)B۔ جی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ٹروئیکا کا ایک ستون گرا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا ٹکراؤ عدلیہ سے ہوا۔ میں یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہتی ہوں۔ یہ صرف عدلیہ سے ٹکراؤ نہیں تھا، ان کے حامیوں نے سپریم کورٹ کی عمارت پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک ایسی لکیر تھی جسے عبور کرنے کے بعد واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا۔ اس واقعے نے اداروں کے وقار کو شدید ٹھیس پہنچائی اور اس کا اختتام چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی رخصتی پر ہوا۔ اس کے بعد نواز شریف نے ٹروئیکا کے تیسرے ستون یعنی فوج کی طرف توجہ دی، اور انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ایک عوامی بیان دینے پر استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ ایک منتخب وزیر اعظم کا ایک آرمی چیف کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرنا، یہ تو پاکستان کی سیاست میں ایک زلزلہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سول حکومت نے آخرکار اپنا اختیار منوا لیا ہے، لیکن اس اقدام نے فوج کے اندر گہری ناراضگی بھی پیدا کی۔ نواز شریف ایک کے بعد ایک طاقت کے مراکز کو اپنے کنٹرول میں لا رہے تھے۔ اور اسی دوران مئی 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کر دیے۔ صحیح۔ تو اس وقت تو نواز شریف اپنی مقبولیت اور طاقت کی عروج پر ہوں گے۔ ٹروئیکا ختم، ایٹمی دھماکوں کے بعد وہ ایک قومی ہیرو بن چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ کو تسلیم کیا، جسے لاہور اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ یہ امن کی ایک بہت بڑی امید تھی۔ لیکن عین اسی وقت جب دنیا کو دوستی کا پیغام دیا جا رہا تھا، پردے کے پیچھے کچھ اور ہی پک رہا تھا۔ تو ایک طرف امن کی بس چل رہی تھی اور دوسری طرف کارگل کی پہاڑیوں پر جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کتاب اس بارے میں کیا بتاتی ہے کہ اس منصوبے کے پیچھے کون تھا؟ حسن عباس کی کتاب کے مطابق اس منصوبے کے مرکزی کردار اس وقت کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد عزیز خان اور 10th کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد تھے،
اور اس کے سب سے بڑے حامی تھے نئے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف۔ اور یہ منصوبہ اس قدر خفیہ تھا کہ فوجیہ اور نیوی کے سربراہوں تک کو اس کی خبر نہیں تھی۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہ اس منصوبے کا سب سے حیران کن اور خطرناک پہلو تھا۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب کئی سال پہلے جنرل ضیاء الحق کے سامنے ایسا ہی ایک منصوبہ پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے مسترد کر دیا تھا کہ کیا تم ہمیں بھارت کے ساتھ ایک مکمل جنگ میں دخیلنا چاہتے ہو؟ لیکن اس بار اس پر عمل ہو گیا۔ جی، اس بار اس پر عمل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو دنیا کا رد عمل کیا تھا؟ کیا کسی نے پاکستان کا ساتھ دیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری دنیا نے اسے پاکستان کی جارحیت قرار دیا اور پاکستان سفارتی طور پر بالکل اکیلا رہ گیا۔ یہاں تک کہ چین جیسے قریبی دوست نے بھی لاتعلقی اختیار کر لی۔ آخرکار امریکی صدر بل کلنٹن نے مداخلت کی اور نواز شریف کو واشنگٹن بلا کر صاف صاف کہا کہ وہ اپنی فوجیں واپس بلائیں۔ اور جب فوجیں واپس بلائیں گئیں تو اس کے بعد تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہوگا، الزام تراشی کا کھیل۔ بالکل۔ نواز شریف اور ان کی حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہیں آپریشن کی تفصیلات کے بارے میں اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف فوج اور اس کے حامیوں کا موقف تھا کہ وزیر اعظم نے امریکی دباؤ میں آ کر ایک جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا اور فوج کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ یہ صورتحال تو ایک تصادم کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد تو نواز شریف اور جنرل مشرف کا اکٹھے چلنا ناممکن ہو گیا ہوگا۔ یہ کشیدگی بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچ گئی کہ 12 اکتوبر 1999 کو جب نواز شریف نے جنرل مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی تو فوج نے بغاوت کر دی اور حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ جی، جنرل مشرف نے وزیر اعظم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء نافذ ہو گیا۔ یوں 90 کی دہائی کے اس ہنگامہ خیز جمہوری دور کا خاتمہ ایک اور فوجی ٹیک اوور پر ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1998 میں جو امید پیدا ہوئی تھی وہ 11 سال بعد ایک بار پھر فوجی بوٹوں تلے رون دی گئی۔ یہ دہائی منتخب رہنماؤں اور ریاستی اداروں کے درمیان اقتدار کی ایک ایسی مسلسل جنگ تھی جس میں جمہوریت ہار گئی اور ذاتی انائیں اور ادارہ جاتی مداخلت جیت گئی۔ اور اس کے اثرات صرف سیاسی عدم استحکام تک محدود نہیں رہے۔ یہ دہائی پاکستان کے لیے ایک اہم موڑ اس لیے بھی تھی کہ اسی دوران وہ انتہا پسند اور عسکریت پسند قوتیں مضبوط ہوئیں جن کے اثرات سے پاکستان آج تک نمٹ رہا ہے۔ بالکل۔ کارگل جیسی مہم جوئی اور افغان پالیسی نے ان رجحانات کو مزید ہوا دی۔ اور یہاں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا 1990 کی دہائی کی یہ جمہوری ناکامیاں، یہ ادارہ جاتی تصادم اور سیاسی قیادت کی یہ غلطیاں ہی وہ بنیاد تھیں جس پر 21ویں صدی میں پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور انتہا پسندی جیسے بڑے اور پیچیدہ چیلنجز کا سامنا کرنا؟ آج ہم ایک بڑے دلچسپ تضاد پر بات کر رہی ہیں جو ہمارے سامنے موجود مواد، خاص طور پر کتاب کے 8ویں باب امید کا موسم میں نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی رہنما کرپشن کے خلاف نعرہ لگا کر آتا ہے تو کیا وہ واقعی اس نظام کو چیلنج کر سکتا ہے جس نے اسے اقتدار تک پہنچایا؟ جنرل پرویز مشرف کا ابتدائی دور اسی سوال کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل، اور یہ جو نام ہے امید کا موسم، یہ کوئی ہوائی بات نہیں تھی۔ اس کی بنیاد کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑی مہم پر رکھی گئی تھی جس نے عوام میں ایک حقیقی جوش و خروش پیدا کر دیا تھا۔ اچھا، تو اس مہم کا آغاز کیسے ہوا؟ مشرف نے آتے ہی قیامی احتساب بیورو یعنی نیب قائم کیا۔ بظاہر تو یہ ایک بہت زبردست قدم تھا، لیکن اس کی بنیاد کیسی تھی؟ دیکھیں، یہاں سب سے دلچسپ بات اس ادارے کے سربراہ کا انتخاب تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل سید محمد امجد کو اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ کتاب کے مطابق وہ ایک غیر معمولی محنتی اور آپ کہہ لیں مثالی کردار کے مالک آفیسر سمجھے جاتے تھے۔ اور یہ تقریری خود ایک بہت بڑا پیغام تھی۔ مطلب یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں تھی بلکہ ایک ایسے افسر کا انتخاب تھا جس کی دائنداری کی شہرت تھی۔ اسی وجہ سے عوام میں ایک حقیقی امید پیدا ہوئی کہ شاید اب کچھ بدلے گا۔ جی بالکل۔ اور پھر جب بڑے بڑے نام جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے وہ گرفتار ہونا شروع ہوئے تو اس امید کو اور تقویت ملی۔ کتاب میں خاص طور پر بحریہ کے سابق سربراہ کی گرفتاری کا ذکر ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھا۔ اس ایک واقعے نے لوگوں کو یقین دلا دیا تھا کہ شاید اس بار واقعی کچھ مختلف ہونے والا ہے۔
لیکن یہیں سے وہ تضاد سامنے آنا شروع ہوتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ایک طرف تو یہ دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی تھیں، لیکن پردے کے پیچھے نیب کو شدید مسائل کا سامنا تھا۔ جیسا کہ اس تجزیے میں بتایا گیا ہے، ISI کی فراہم کردہ معلومات زیادہ تر قیاس آرائیوں پر مبنی تھیں۔ جی، اور وہ عدالت میں مقدمہ ثابت کرنے کے لیے ناکافی تھیں۔ صحیح۔ اور صرف یہی نہیں، حکومت کی طرف سے بھی نیب پر زبردست دباؤ تھا کہ وہ جلدی نتائج دکھائے تاکہ حکومت کی ساکھ بن سکے۔ تو اس جلد بازی میں ٹھوس ثبوت اکٹھے کرنے کا عمل متاثر ہو رہا تھا۔ تو ایک طرف یہ تاثر تھا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، لیکن دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ خود احتساب کے عمل میں کچھ لوگوں کو استثناء حاصل تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہی اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس تجزیے میں واضح کیا گیا ہے کہ احتساب سب کے لیے نہیں تھا۔ حاضر سروس فوجی افسران اور ججوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ اچھا۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جنرل امجد کو جب ریٹائرڈ جنرلوں کے خلاف تحقیقات کرنے سے روکا گیا تو یہ پیغام بالکل واضح ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ احتساب سے بالاتر ہیں۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ وہ امید کا موسم کہاں گیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امید کا یہ دور بہت ہی مختصر ثابت ہوا۔ جنرل امجد جو دیانتداری کی علامت بن چکے تھے، وہ بالآخر اس دباؤ اور سمجھوتے کے ماحول میں کام نہیں کر سکے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، تو ان کے جانے کو ہی حقیقی احتساب کا خاتمہ سمجھا گیا؟ جی بالکل۔ یوں لگتا ہے کہ مشرف عوام کی تبدیلی کی خواہش اور اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کے درمیان پھنس گئے تھے اور آخرکار انہوں نے سمجھوتا کرنے کا انتخاب کیا۔ تو وہ مہم جو اتنے زور و شور سے شروع ہوئی تھی، وہ اپنے ہی بوجھ تلے دب گئی۔ جی، اور ہمارا ماخذ بدنما ماحول میں چند افران کی اس جدوجہد کو جرم کے خلاف جنگ کا ایک بہادرانہ باب قرار دیتا ہے جو بالآخر ناکام ہو گیا۔ اور یہ ایک بہت سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب نظام میں خرابی بہت گہری ہو تو کیا کوئی ایک لیڈر یا ایک ادارہ واقعی انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے، یا پھر اسے انہی قوتوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے جنہیں وہ چیلنج کرنے نکلا تھا؟ آج ہم ایک بہت ہی پیچیدہ اور حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ موضوع ہے پاکستان میں جہادی تنظیموں کا بننا اور ان کا پھیلاؤ۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، خاص طور پر ایک کتاب کا 9واں باب، اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے جو سچ پوچھیں تو چونکا دیتی ہے۔ کرائے کے بیٹے فراہم کرنے والی ایجنسیاں۔ جی، یہ سیدھا اشارہ ہے کہ کیسے نوجوانوں کو ایک مقصد کے لیے بھرتی کیا گیا جو اکثر ریاست کے اپنے اسٹریٹجک مقاصد سے جڑا ہوا تھا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیٹے کیسے بھرتی ہوئے، یہ ایجنسیاں اتنی طاقتور کیسے ہوئیں، اور آخر میں اس کی کیا قیمت چکانی پڑی۔ دیکھیں، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 80 کی دہائی میں جانا پڑے گا، افغان جہاد کے دور میں۔ صحیح۔ اس وقت حرکت الجہاد اسلامی اور حرکت المجاہدین جیسی تنظیمیں بنی جن کا سارا دھیان افغانستان پر تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی سوویت یونین کے خلاف جنگ ختم ہوئی تو سارا منظر نامہ ہی بدل گیا۔ 1993 میں ان دونوں تنظیموں نے مل کر حرکت انصار بنائی اور پھر انہوں نے اپنی پوری طاقت اور وسائل بھارتی زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندی کی حمایت پر لگا دیے۔ اور یہیں سے میرے خیال میں بات دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ مواد میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ کشمیر کی جدوجہد بہت سی تنظیموں کے لیے ایک منافع بخش کاروباری منصوبہ، یعنی ایک پروفیٹیبل بزنس وینچر بن گئی۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ مطلب اس کا تو یہ ہوا کہ اس میں نظریے کے ساتھ ساتھ مالی اور سیاسی مفادات بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو اس پورے کھیل میں مذہبی جماعتوں اور ISI جیسے ریاستی اداروں کا کیا کردار تھا؟ بالکل، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام جیسی بڑی مذہبی جماعتوں نے اپنے اپنے عسکری ونگز بنائے۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی جو گروہ پہلے سے فرقہ وارانہ لڑائیوں میں ملوث تھے وہ بھی اس میدان میں کود پڑے۔ اس سے ہوا یہ کہ ان تنظیموں کے درمیان فنڈز اور اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے ایک مقابلہ شروع ہو گیا۔ مقابلہ؟ جی، اور ذرائع کے مطابق پاکستانی ریاست کے کچھ حلقوں کے لیے یہ ایک صحت مند مقابلہ تھا۔ صحت مند؟ ہاں، کیونکہ اس کی وجہ سے کشمیر میں بھارتی افواج پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ ایک منٹ، کیا اسے واقعی صحت مند مقابلہ کہا جا سکتا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ جب آپ اتنے سارے مسلح گروہوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہوں تو کیا یہ شروع سے یہ خطرناک کھیل نہیں تھا؟
یہ تو آگ سے کھیلنے والی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ یہ آگ سے کھیلنا ہی تھا۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس کے نتائج بہت بہت بھیانک نکلے۔ تو آئیے اس کی پہلی مثال دیکھتے ہیں۔ ہم سپاہ صحابہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی، ہمیں جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق اس کی شروعات جھنگ شہر میں ایک مقامی شیعہ سنی دشمنی سے ہوئی۔ جی، یہ ایک چھوٹا سا مقامی مسئلہ قومی سطح پر اتنا بڑا اور خطرناک کیسے بن گیا؟ سپاہ صحابہ باضابطہ طور پر 1985 میں بنی اور یہ ایک انتہائی سخت شیعہ مخالف تنظیم تھی۔ اس کا نظریاتی تعلق دیوبندی مکتبہ فکر کی جماعت جمعیت علماء اسلام یعنی JUI سے تھا۔ لیکن اس کی کہانی میں سب سے بڑا موڑ تب آیا جب ضیاء الحق کے دور میں ISI نے اسے مبینہ طور پر ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اچھا، تو ایک مقامی جھگڑا اب ایک پراکسی جنگ کا حصہ بن گیا تھا۔ بالکل۔ اور یہیں سے ریاض بصرہ کا کردار سامنے آتا ہے، جو اس کہانی کا ایک مرکزی کردار لگتا ہے۔ جی، لاہور میں ایرانی قونصل جنرل کے قتل کے بعد ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنی تنظیم میں ایک ہیرو بن گیا۔ کیا واقعی ایک قتل نے اسے ہیرو بنا دیا؟ یہ اس وقت کے ماحول کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جی، یہ اس وقت کی خطرناک ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ 1990 میں ایرانی قونصل جنرل صادق گنجی کے قتل میں ریاض بصرہ ملوث تھا، اور اس واقعے نے اسے تنظیم کے اندر ایک لیجنڈ بنا دیا۔ اسے 1992 میں گرفتار تو کر لیا گیا، لیکن 2 سال بعد 1994 میں وہ بڑی آسانی سے پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا۔ فرار ہو گیا؟ مطلب اتنی آسانی سے؟ جی، اور اس فرار سے یہ تاثر پختہ ہو گیا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بااثر دوست ہیں۔ باثر دوست؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے اپنے ہی ادارے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے تھے؟ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ بالکل، ایک سابق پاکستانی انٹیلیجنس آپریٹر کا حوالہ دیا گیا ہے جس نے بتایا کہ بصرہ ISI کے کچھ جونیئر ایجنٹوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ اچھا۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اعلیٰ کمان کی منظوری سے ہو رہا تھا یا ISI کے اندر کچھ لوگ اپنی الگ ہی گیم چلا رہے تھے۔ لیکن یہ بات صاف تھی کہ ریاست کا اپنے ہی بنائے ہوئے اثاثوں پر کنٹرول کمزور پڑ رہا تھا۔ اور اسی افراتفری کے ماحول میں لشکر جھنگوی بنی۔ اس تنظیم نے تشدد کی نوعیت کو کیسے بالکل ہی بدل کر رکھ دیا؟ ریاض بصرہ نے سپاہ صحابہ سے الگ ہو کر لشکر جھنگوی یعنی LAJ بنائی، جو کہیں زیادہ بے رحم اور شفاق تھی۔ اچھا۔ اس نے اپنے حملوں کا دائرہ بہت بڑھا دیا۔ اب صرف شیعہ رہنماؤں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا، بلکہ سرکاری افسراں، وکلاء، ڈاکٹرز اور عام شہریوں کو بھی چن چن کر قتل کیا جانے لگا۔ یا اللہ! اور سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ وہ کھلے عام فخر سے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے تھے۔ یہ سن کر ہی خوف آتا ہے۔ ڈاکٹر، وکیل، عام شہری، اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی بھی محفوظ نہیں تھا؟ جی، اور ان کا دائرہ کار صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا۔ تو پھر؟ انہوں نے کشمیر میں بھی کارروائیاں شروع کیں، لیکن وہاں بھی ان کا پہلا نشانہ کشمیری شیعہ رہنما ہی بنے۔ اس گروہ کے تعلقات بہت گہرے تھے۔ ان کے عرب سرمایہ کاروں، طالبان اور بالآخر قاعدہ کے ساتھ مضبوط روابط تھے۔ جب یہ گروہ اتنے طاقتور ہو گئے اور ریاست کے اندر ہی لوگوں کو مارنے لگے تو پھر ریاست نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ ذرائع میں وزیر اعظم نواز شریف پر قاتلانہ حملے کی کوشش کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے تشویشناک پہلو ہے۔ جب ایک سینئر اور ایماندار پولیس آفیسر اشرف مارتھ نے لشکر جھنگوی کے مالی وسائل کی تحقیقات شروع کی تو انہیں پتا چلا کہ فنڈنگ امریکی بینکوں کے ذریعے ہو رہی تھی۔ امریکی بینکوں کے ذریعے؟ واقعی؟ جی، یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتے، اشرف مارتھ کو قتل کر دیا گیا۔ اور وہ تحقیقات ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نیٹ ورکس عالمی سطح پر پھیل چکے تھے اور شاید کسی کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ بالکل، اور پھر جب وزیر اعظم نواز شریف نے ISI سے کہا کہ وہ ریاض بصرہ کو کابل سے پکڑ کر لائیں جہاں وہ طالبان کی پناہ میں تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بصرہ کو پکڑنے کے بجائے جنوری 1999 میں لشکر جھنگوی نے وزیر اعظم کے قافلے پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ کیا؟ جی،
یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ یہ گروہ اب ریاست کے کنٹرول سے مکمل طور پر باہر ہو چکا تھا۔ وہ کرائے کے بیٹے اب اپنے ہی مالکوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ واضح ہے کہ فرقہ وارانہ تنظیمیں ریاست کے لیے کتنا بڑا دردسر بن گئی۔ جی، لیکن کیا یہی کہانی ان تنظیموں کی بھی ہے جن کا مقصد خالصتاً کشمیر تھا، جیسے کہ لشکر طیبہ؟ کیا وہ بھی اسی راستے پر چلیں؟ یہ ایک الگ لیکن اتنی ہی اہم کہانی ہے۔ لشکر طیبہ کی بنیاد 1986 میں مرکز دعوت والارشاد یعنی MDI کے نام سے رکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بانی ظفر اقبال اور حافظ محمد سعید تھے۔ یہ تنظیم اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے، جسے جنوبی ایشیا میں وہابیت کا ایک ورژن سمجھا جاتا ہے، اور اسے سعودی عرب کی حمایت حاصل رہی ہے۔ لشکر طیبہ یعنی LT اسی تنظیم کا عسکری ونگ ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں حافظ سعید کا ایک کال نقل کیا گیا ہے کہ ہمارا جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اسلام غالب مذہب نہیں بن جاتا۔ یہ عزائم تو کشمیر سے کہیں زیادہ بڑے لگتے ہیں۔ بالکل، ان کا نظریہ صرف کشمیر کی آزادی تک محدود نہیں تھا۔ وہ ہنٹنگٹن کے تہذیبوں کے تصادم کے نظریے پر یقین رکھتے تھے اور ایک عالمی اسلامی خلافت کا خواب دیکھتے تھے۔ اچھا۔ اسی لیے ان کا بھرتی کا نظام بہت جدید اور مؤثر تھا۔ وہ روایتی مدرسوں کے بجائے پڑھے لکھے نوجوانوں کو نشانہ بناتے تھے۔ یہ بات واقعی چونکا دینے والی ہے۔ انجینئرز اور ڈاکٹروں کو بھرتی کر رہے تھے۔ یہ تو اس عام تاثر کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے کہ عسکریت پسند صرف غیر تعلیم یافتہ اور غریب طبقے سے آتے ہیں۔ جی، یہی ان کی حکمت عملی تھی۔ وہ میگزین، کتابچے اور بعد میں ویب سائٹس جیسے میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار بہت منظم تھا۔ کم عمر لڑکوں کو بچپن سے ہی شدید نظریاتی تربیت دی جاتی تھی، جسے برین واشنگ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یعنی جنت کے خواب دکھا کر؟ جنت کے خواب دکھا کر اور شہادت کے فضائل بتا کر خودکش بمبار بننے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ تو 1999 میں انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے اہداف کو کشمیر سے بڑھا کر بھارت کی کئی دوسری ریاستوں تک پھیلا دیا؟ جی۔ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ کیا انہیں کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی۔ اس کا تعلق کارگل جنگ سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی، انہوں نے کارگل میں لشکر طیبہ کی کارکردگی کو بہت سراہا۔ سراہا؟ جی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ریاست اور لشکر طیبہ کے درمیان ایک مضبوط شراکت داری موجود تھی، یا کم از کم ریاست کی طرف سے انہیں مکمل حمایت حاصل تھی۔ تو اس وقت انہیں ایک اثاثہ سمجھا جا رہا تھا، خطرہ نہیں؟ بالکل۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے دو بہت مختلف لیکن انتہائی طاقتور عسکری گروہوں کا جائزہ لیا۔ جی۔ ایک لشکر جنگوی جو فرقہ واریت کی بنیاد پر بنا اور قابو سے باہر ہو کر ریاست کے لیے ہی خطرہ بن گیا، اور دوسرا لشکر طیبہ جو بھارت مخالف ایجنڈے کے ساتھ شروع ہوا اور عالمی عزائم تک پہنچ گیا۔ پاکستان کی ان کرائے کے بیٹے فراہم کرنے والی ایجنسیوں کے اس تفصیلی جائزے سے ہمارے سامعین کے لیے کلیدی سبق کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا اور واضح سبق یہ ہے کہ غیر ریاستی عناصر کو اسٹریٹجک اثاثوں کے طور پر استعمال کرنا کتنا خطرناک اور ناقابل پیش گوئی کھیل ہے۔ صحیح۔ یہ گروہ جنہیں ابتدائی طور پر افغانستان اور کشمیر جیسے مقاصد کے لیے بنایا اور پالا پوسا گیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مالی وسائل خود پیدا کیے، اپنے نظریات کو مزید پختہ کیا، اور طالبان اور القاعدہ جیسے بین الاقوامی نیٹ ورکس کا حصہ بن گئے۔ مطلب یہ کرائے کے بیٹے اب صرف کرائے کے نہیں رہے تھے؟ بالکل نہیں، وہ اپنی مرضی کے مالک بن چکے تھے اور بالآخر خود ریاست کے وجود کے لیے خطرہ بن گئے، جیسا کہ ہم نے وزیر اعظم پر حملے کی کوشش میں دیکھا۔ کرائے کے بیٹے کی اصطلاح ایک لین دین کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اس کی قیمت توقع سے کہیں زیادہ تھی، جس نے ملک کو اندرونی طور پر دہائیوں تک غیر مستحکم کر دیا۔ اس پوری گفتگو میں جو بات مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، وہ ان تنظیموں کی پڑھے لکھے پروفیشنل نوجوانوں کو بھرتی کرنے کی صلاحیت ہے۔ جی۔ انجینئرز، ڈاکٹرز، یہ واقعی اس عام خیال کو رد کرتا ہے کہ انتہا پسندی صرف غربت اور جہالت سے پیدا ہوتی ہے۔ تو سامعین کے لیے غور طلب سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ کون سے سماجی، سیاسی یا نظریاتی خلا موجود ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو بھی اس بات پر قائل کر لیتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل پرتشدد انتہا پسندی میں ہے؟
آج ہم حسن عباس کی کتاب کے ایک بہت ہی اہم حصے پر بات کر رہے ہیں، اس کا آخری باب، آگے کی راہ۔ یہ باب 9/11 کے بعد کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر امریکہ اور مسلم دنیا کے تعلقات کے حوالے سے۔ مصنف اس گفتگو کو دو بڑے طاقتور سوالات کے گرد بناتے ہیں۔ پہلا سوال جو اکثر امریکہ میں پوچھا جاتا ہے، وہ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جی، اور اس کے بالکل برعکس مسلم دنیا میں ایک جوابی سوال گونجتا ہے کہ کون سی چیز امریکہ کو اتنا غیر منصف بناتی ہے؟ اور یہ باب صرف ان سوالوں کو بیان نہیں کرتا، بلکہ ان کے درمیان جو ایک خلیج ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دو الگ الگ حقیقتوں کا ٹکراؤ ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اگر مسئلہ اتنا بڑا ہے تو مصنف اس کی جڑیں کہاں دیکھتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے اندرونی حالات میں؟ دیکھیے، کتاب کے مطابق اس کی بنیاد دو بڑی ناکامیوں پر ہے۔ ایک تو حکمرانی میں جو ایک مجرمانہ نااہلی نظر آتی ہے، ہاں، اور دوسرا عوامی تعلیم کے نظام میں فنڈز کی شدت کمی۔ ایک بہت ہی یوں کہیں کہ چونکا دینے والا نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان نے دہائیوں تک اسکولوں اور اسپتالوں پر F-16 طیاروں اور آبدوزوں کو ترجیح دی۔ اچھا، اس سے ہوا یہ کہ صرف فوجی اور سیاسی اشرافیہ کو تو تحفظ ملا، لیکن عام لوگوں کو بھوک، مصیبت اور ناامیدی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یہ تو صرف ایک بجٹ کا فیصلہ نہیں لگتا، مطلب یہ ایک پوری ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، یہ فیصلہ صرف ایک بجٹ کی ترجیح نہیں تھی، یہ اس وقت کی جو سیکیورٹی سوچ تھی اس کی عکاسی کرتا تھا، جہاں بیرونی خطرات کو اندرونی ترقی پر فوقیت دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی بنیادیں یعنی تعلیم اور صحت وہ کمزور ہوتی چلی گئیں۔ صحیح، اور اسی سے انتہا پسندی کے لیے بھی زمین ہموار ہوئی۔ جی بالکل، زرخیز زمین تیار ہوئی۔ تو اگر مسئلہ اندرونی ترجیحات کا ہے، جہاں F-16 کو اسکولوں پر فوقیت دی گئی، تو مصنف حل کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف اندرونی اصلاحات ہیں یا اس میں بھارت جیسے بیرونی عوامل بھی شامل ہیں؟ مصنف دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ اندرونی طور پر وہ مضبوط جمہوری اداروں کی ضرورت پر زور دیتی ہیں، جہاں فوج کا سیاسی کردار ختم ہو۔ لیکن سب سے جرأت مندانہ تجویز بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو کشمیر پر بھارت کے ساتھ ایک مخلصانہ مفاہمت کرنی چاہیے۔ مفاہمت؟ جی، یہاں تک کہ مشترکہ کنٹرول والی کشمیر وادی کا ایک تصور بھی پیش کیا گیا ہے۔ خیال یہ ہے کہ جو علاقہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کی ہڈی بنا ہوا ہے، اسے امن کے پل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ خیال سننے میں تو بہت انقلابی ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پہ ممکن ہے؟ کتاب میں اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں پر بھی بات کی گئی ہے۔ یقیناً مصنف اسے کوئی آسان کام نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے دونوں طرف سے غیر معمولی سیاسی قیادت کی ضرورت ہوگی، اور پاکستان کے اندر اس کا مطلب ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سویلین حکومت کے تابع ہونا پڑے گا۔ اور امریکی امداد کا کیا کردار ہے اس میں؟ امریکی امداد پر بھی بات کی گئی ہے، لیکن ایک اہم انتباہ کے ساتھ۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اس امداد کو بہت احتیاط سے استعمال کیا جائے تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے اور پاکستان کو ایک کرائے کی ریاست بننے سے بچایا جا سکے۔ یہ کرائے کی ریاست کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے وسائل پیدا کرنے کے بجائے بیرونی امداد یا کرائے پر انحصار کرتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ حکومت عوام کے بجائے بیرونی طاقتوں کو جواب دہ ہو جاتی ہے، جو جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے۔ بالکل، یہ ریاست کی خود مختاری کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو اندرونی اصلاحات، علاقائی امن اور بیرونی امداد کا صحیح استعمال، یہ سب مل کر ایک حل پیش کرتے ہیں۔ لیکن کتاب کے آخری پیغام کا رخ امریکہ کی طرف ہے۔ اس حوالے سے مرکزی نقطہ کیا ہے؟ یہاں آ کر کتاب اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ مصنف کا ایک بہت گہرا نقطہ یہ ہے کہ امریکہ کسی نظریے کو بم سے ختم نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ ناانصافی سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے انصاف ہی بجھا سکتا ہے، مزید ناانصافی نہیں۔ یہ صرف ایک جذباتی بیان نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجک حقیقت ہے۔ جب تک دنیا کے کچھ حصوں میں ناانصافی کا احساس موجود رہے گا، تب تک انتہا پسندی کے نظریات کو ایندھن ملتا رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل 3 چیزوں سے جڑا ہے: داخلی اصلاحات،
بھارت کے ساتھ امن اور امریکی خارجہ پالیسی میں انصاف کو مرکزی حیثیت دینا، یہ تینوں پہیے ایک ساتھ گھومیں گے تو ہی گاڑی آگے بڑھے گی۔ بالکل۔ اور ایک آخری سوچ طلب نقطہ جو کتاب ہمارے لیے چھوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ آفاقی امن کا راستہ آفاقی انصاف سے ہو کر گزرتا ہے۔ مصنف کے مطابق امریکہ کے لیے انصاف پر مبنی ایک عالمی نظام قائم کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ طویل مدت میں یہ اس کے اپنے مفاد میں بھی ہے۔ تو کتاب ہمیں اس سوچ کے ساتھ چھوڑتی ہے کہ انصاف صرف ایک اخلاقی اصول نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے، اور شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اسی نقطے پر اس کتاب پر ہماری گفتگو کا یہ آخری حصہ بھی مکمل ہوا۔ جی بالکل۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو رضا ریڈز کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کریں۔ آج ہم حسن عباس کی کتاب کے ایک بہت ہی اہم حصے پر بات کر رہے ہیں، اس کا آخری باب، آگے کی راہ۔ یہ باب 9/11 کے بعد کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر امریکہ اور مسلم دنیا کے تعلقات کے حوالے سے۔ مصنف اس گفتگو کو دو بڑے طاقتور سوالات کے گرد بناتے ہیں۔ پہلا سوال جو اکثر امریکہ میں پوچھا جاتا ہے، وہ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جی، اور اس کے بالکل برعکس مسلم دنیا میں ایک جوابی سوال گونجتا ہے کہ کون سی چیز امریکہ کو اتنا غیر منصف بناتی ہے؟ اور یہ باب صرف ان سوالوں کو بیان نہیں کرتا بلکہ ان کے درمیان جو ایک خلیج ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دو الگ الگ حقیقتوں کا ٹکراؤ ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اگر مسئلہ اتنا بڑا ہے تو مصنف اس کی جڑیں کہاں دیکھتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے اندرونی حالات میں؟ دیکھیے، کتاب کے مطابق اس کی بنیاد دو بڑی ناکامیوں پر ہے۔ ایک تو حکمرانی میں جو ایک مجرمانہ نااہلی نظر آتی ہے، ہاں، اور دوسرا عوامی تعلیم کے نظام میں فنڈز کی شدت کمی۔ ایک بہت ہی یوں کہیں کہ چونکا دینے والا نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان نے دہائیوں تک اسکولوں اور اسپتالوں پر F-16 طیاروں اور آبدوزوں کو ترجیح دی۔ اچھا، اس سے ہوا یہ کہ صرف فوجی اور سیاسی اشرافیہ کو تو تحفظ ملا، لیکن عام لوگوں کو بھوک، مصیبت اور ناامیدی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یہ تو صرف ایک بجٹ کا فیصلہ نہیں لگتا، مطلب یہ ایک پوری ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، یہ فیصلہ صرف ایک بجٹ کی ترجیح نہیں تھی، یہ اس وقت کی جو سیکیورٹی سوچ تھی اس کی عکاسی کرتا تھا، جہاں بیرونی خطرات کو اندرونی ترقی پر فوقیت دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی بنیادیں یعنی تعلیم اور صحت وہ کمزور ہوتی چلی گئیں۔ صحیح، اور اسی سے انتہا پسندی کے لیے بھی زمین ہموار ہوئی۔ جی بالکل، زرخیز زمین تیار ہوئی۔ تو اگر مسئلہ اندرونی ترجیحات کا ہے، جہاں F-16 کو اسکولوں پر فوقیت دی گئی، تو مصنف حل کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف اندرونی اصلاحات ہیں یا اس میں بھارت جیسے بیرونی عوامل بھی شامل ہیں؟ مصنف دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ اندرونی طور پر وہ مضبوط جمہوری اداروں کی ضرورت پر زور دیتی ہیں، جہاں فوج کا سیاسی کردار ختم ہو۔ لیکن سب سے جرأت مندانہ تجویز بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو کشمیر پر بھارت کے ساتھ ایک مخلصانہ مفاہمت کرنی چاہیے۔ مفاہمت؟ جی، یہاں تک کہ مشترکہ کنٹرول والی کشمیر وادی کا ایک تصور بھی پیش کیا گیا ہے۔ خیال یہ ہے کہ جو علاقہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کی ہڈی بنا ہوا ہے، اسے امن کے پل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ خیال سننے میں تو بہت انقلابی ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پہ ممکن ہے؟ کتاب میں اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں پر بھی بات کی گئی ہے۔ یقیناً مصنف اسے کوئی آسان کام نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے دونوں طرف سے غیر معمولی سیاسی قیادت کی ضرورت ہوگی، اور پاکستان کے اندر اس کا مطلب ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سویلین حکومت کے تابع ہونا پڑے گا۔ اور امریکی امداد کا کیا کردار ہے اس میں؟ امریکی امداد پر بھی بات کی گئی ہے، لیکن ایک اہم انتباہ کے ساتھ۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اس امداد کو بہت احتیاط سے استعمال کیا جائے تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے اور پاکستان کو ایک کرائے کی ریاست بننے سے بچایا جا سکے۔ یہ کرائے کی ریاست کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے وسائل پیدا کرنے کے بجائے بیرونی امداد یا کرائے پر انحصار کرتی ہے۔
اس سے ہوتا یہ ہے کہ حکومت عوام کے بجائے بیرونی طاقتوں کو جواب دہ ہو جاتی ہے، جو جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے۔ بالکل۔ یہ ریاست کی خود مختاری کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو اندرونی اصلاحات، علاقائی امن اور بیرونی امداد کا صحیح استعمال، یہ سب مل کر ایک حل پیش کرتے ہیں۔ لیکن کتاب کے آخری پیغام کا رخ امریکہ کی طرف ہے۔ اس حوالے سے مرکزی نقطہ کیا ہے؟ یہاں آ کر کتاب اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ مصنف کا ایک بہت گہرا نقطہ یہ ہے کہ امریکہ کسی نظریے کو بم سے ختم نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ ناانصافی سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے انصاف ہی بجھا سکتا ہے، مزید ناانصافی نہیں۔ یہ صرف ایک جذباتی بیان نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک حقیقت ہے۔ جب تک دنیا کے کچھ حصوں میں ناانصافی کا احساس موجود رہے گا تب تک انتہا پسندی کے نظریات کو ایندھن ملتا رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل 3 چیزوں سے جڑا ہے: داخلی اصلاحات، بھارت کے ساتھ امن اور امریکی خارجہ پالیسی میں انصاف کو مرکزی حیثیت دینا۔ یہ تینوں پہیے ایک ساتھ گھومیں گے تو ہی گاڑی آگے بڑھے گی۔ بالکل۔ اور ایک آخری سوچ طلب نقطہ جو کتاب ہمارے لیے چھوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ آفاقی امن کا راستہ آفاقی انصاف سے ہو کر گزرتا ہے۔ مصنف کے مطابق امریکہ کے لیے انصاف پر مبنی ایک عالمی نظام قائم کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ طویل مدت میں یہ اس کے اپنے مفاد میں بھی ہے۔ تو کتاب ہمیں اس سوچ کے ساتھ چھوڑتی ہے کہ انصاف صرف ایک اخلاقی اصول نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے۔ اور شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اسی نقطے پر اس کتاب پر ہماری گفتگو کا یہ آخری حصہ بھی مکمل ہوا۔ جی بالکل۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو رضا ریڈز کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کریں۔